السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام مدد حقیقت جان کے جئیں گرمی اہل سنت مناظر مفتی عدیل کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے شیخ محمد حسن نجفی یعنی میرا تحریف قرآن کے موضوع پر۔ اہل سنت مناظر کی دعوت تھی کہ وہ ثابت کرے گا کہ شیعہ کے علماء کرام تحریف قرآن کے قائل ہیں اور روایات وارد ہوئی ہیں کہ تحریف قرآن پر، اور وہ روایات اقوال قرآن کے مطابق موافق بھی ہیں، جبکہ اپنی دعویٰ پر کوئی بھی دلیل نہیں دی ہے۔ اب میں نے جواب دعویٰ پیش کی تو میں نے مثال پیش کی کہ اہل سنت کے ہاں تواتر کے ساتھ روایات وارد ہیں کہ اہل سنت کے علماء کرام تحریف قرآن کے قائل بھی ہیں اور روایات بھی وارد ہوئی ہیں۔ اب برادر عزیز نے کہا کہ آپ کی مثال غلط ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میری مثال غلط ہے تو دلیل پیش کریں، کس دلیل کی بنیاد پر میری مثال غلط ہے؟ تو برادر عزیز نے کوئی بھی دلیل نہیں دی، ضد کر رہا ہے فقط۔ تو یہ مکمل آپ مناظرہ دیکھ سکتے ہیں، کم از کم 3 جو ہے قسط بنائی جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ تمام دوست ان کو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ واقعاً اصول مناظرہ سے واقف نہیں ہیں۔ صدر مناظر کب معین کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں۔ کیا شرائط سینڈ کی جائیں، شرائط پر اتفاق کیا جائے، اس کے بعد بھی صدر مناظر معین کیا جاتا ہے؟ افسوس کی بات ہے یار، دعویٰ بیان کی جائے، جواب دعویٰ پیش کی جائے تو اس کے بعد بھی صدر مناظر معین کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے یہ؟ صدر مناظر سب سے پہلے صدر مناظر کو معین کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں شرائط جو ہے معین کی جاتی ہیں، اس کے بعد میں جو ہے آگے بات ہوتی ہے۔ برادر عزیز، پہلے مجھے یہ تو اصول پیش کر کے دکھائیں کہ صدر مناظر شرائط کے بعد میں طے ہوگا، دعویٰ کے بعد میں طے ہوگا، جواب دعویٰ کے بعد میں طے ہوگا۔ یہ مجھے اصول تو پیش کر کے دکھائیں۔ صدر مناظر کب معین کیا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے؟ اصول مناظر آپ نے پڑھا ہے؟ صدر مناظر کب معین کیا جاتا ہے؟ یا آپ اس چیز سے بھی واقف نہیں ہے کہ صدر مناظر کب معین کیا جاتا ہے؟ بحث کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ 2 صدر مناظر ہونے چاہیے، ایک شیعہ ایک سنی، اور ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ صدر مناظر کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اصول پیش کریں کہ صدر مناظر کو دعویٰ کے بعد میں، جواب دعویٰ کے بعد میں، شرائط کے بعد میں معین ہوتا ہے صدر مناظر۔ یہ اصول تو پیش کریں برادر عزیز۔ برادر عزیز، جب اب میرا اور آپ کا یہ جھگڑا ہے اور ہم یہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھا پا رہے، ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ ہونا چاہیے جو ہمارے درمیان یہ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، اور وہ دو بندے گروپ کے ایڈمن ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی نہیں مان رہے، میں کہتا ہوں کہ آپ غلط ہیں، آپ کہتے ہیں میں غلط ہیں۔ جب 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو کسی نے تو فیصلہ کرنا ہے نا۔ اب دو صدر مناظر ہوں، دو آدمی ہمارے درمیان فیصلہ جو ہے نا وہ کرے کہ اس میں کون غلط ہے، اس مثال میں مدعی کون ہے اور منکر کون ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، میں نے تو ضد کی ہی نہیں ہے بھائی، ضد تو آپ کر رہے ہو، میں نے تو ضد نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو کہتا ہوں آگے بات شروع کریں، آپ خود آگے بات نہیں شروع کر رہے ہیں۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری شرائط کو قبول کیا نہیں، پھر بھی آپ مجھے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے تو ضد نہیں کیا، آپ ضد کر رہے ہو کہ یہ اصول دکھائیں، یہ عکس پیش کریں۔ تو برادر عزیز، میں کیسے عکس پیش کروں؟ میں منکر ہوں، میں اس چیز کا انکار کر رہا ہوں۔ میں نے مثال پیش کی ہے، مثال پر منکر دلیل دے گا؟ یہ تو پھر جاہلانہ بات ہو گئی ہے بھائی۔ منکر مثال پر دلیل نہیں دیتا، جو مثال کو قبول نہیں کرتا تو وہ دلیل دے گا بھائی۔ کس بنیاد کی طور پر آپ مثال کو قبول نہیں کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہو کہ یہ مثال ٹھیک نہیں ہے؟ یا اسے زبان سے بولا جائے گا؟ افسوس کی بات ہے یار۔ بس برادر عزیز، بات ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بالکل یقیناً فارغ ہیں تو کل جو ہے نا اسی سے بات ہوگی۔ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھا نہیں پا رہے، آپ کہتے ہیں میں غلط ہوں، میں کہتا ہوں آپ غلط ہیں، تو دو مناظر ہوں گے، صدر مناظر، جو اس بات کو فیصلہ کریں گے کہ آخر ہم میں سے غلط ہے کون، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ تو چل جائے نا کہ غلط ہے کون ہم میں۔ بات آگے شروع تو کرتے ہیں، لیکن جو ایک الزام لگا رہے ہیں اس الزام کا بھی تو کوئی نچوڑ ہونا چاہیے نا۔ خواہ مخواہ تو آپ غلط مثالیں پیش کرتے رہے اور کہ میں منکر ہوں جی، میں نے اس کی دلیل بھی اب نہیں دینی، اس کا میں نے کوئی کچھ نہیں کرنا، میں نے بطور مثال کے پیش کی ہے۔ مثال کے اندر آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے رہے اور آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں کہ آپ کیسی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا جھگڑا ہے، میں آپ کو نہیں سمجھا رہا۔ یہاں پر برادر عزیز کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ مثال میں نے دی، منکر مثال، یعنی میں منکر تھا، میں نے مثال دی۔
اب کہہ رہا ہے کہ آپ کی مثال غلط ہے. اگر میری مثال غلط ہے تو غلط ہونے پر کوئی دلیل تو پیش کریں. اگر کوئی ہم کسی کو کہتے ہیں یہ چور ہے، اگر چور ہونے پر ہم دلیل تو پیش کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ زید نے چوری کی ہے، اب ہم دلیل پیش کریں گے تب چوری ثابت ہوں گی. ایسے مطلب کوئی بات واضح نہیں ہو رہی ہے. ایسے تو ہم خود جھوٹے ہو رہے ہیں. تو میں نے مثال دی ہے. برادر عزیز کہہ رہا ہے کہ مثال غلط ہے. بھائی مثال غلط ہے تو یہاں پر کوئی دلیل تو پیش کرو. کسی کتاب کا عکس پیش کرو جس سے واضح ہو کہ میری مثال غلط ہے. نہیں، عکس بھی نہیں پیش کر رہا، حوالہ بھی نہیں لگا رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ مثال غلط ہے. اب اس کے کہنے کے مطابق ہم تو نہیں چلیں گے. ان کی کتب میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. نبی کریم نے کفر کیا، نعوذ باللہ. اللہ نے 2 ٹانگیں جہنم میں ڈال دی، نعوذ باللہ. سیدہ نے کفر کیا، نعوذ باللہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کفر کیا، نعوذ باللہ. بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ان کی کتب میں موجود ہیں. ہم کوئی چیز مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ہم کیوں دلیل دیں گے؟ دلیل تو یہ دیں گے جو اس مثال کا انکار کر رہا ہے، وہ دلیل دیں گے. تمام دوست آگے سنیں. آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں، دونوں غلط ہیں نا. تو اب جب ہم ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں تو کوئی تو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو جو فیصلہ کرے گا وہ آپ اپنے 2 بندے منتخب کر لیں. کل میں اپنے 2 بندے بتاؤں گا، ان کے نمبر دوں گا، آپ ان کو جو ہے نا وہ ایڈمن بنائیں گے. وہ آپس میں فیصلہ کرنے کے بعد سنتے رہیں گے، سننے کے بعد وہ بتائیں گے کہ کون غلط ہے. برادر عزیز، پہلی بات یہ ہے کہ صدر مناظر کب معین کیا جائے گا جبکہ آپ کو اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہے. صدر مناظرے سے پہلے معین کیا جاتا ہے، نہ کہ مناظرے کے بعد میں. جب شرائط طے ہو جائیں، دعویٰ بیان کی جائے، جواب دعویٰ بیان کی جائے تو اس کے بعد بھی صدر مناظر معین ہوگا. کہاں پر ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے برادر عزیز؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ضد نہیں کیا، ضد آپ کر رہے ہو. میں تو کہتا ہوں آگے بات کریں، آپ خود ضد کر رہے ہو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ میں منکر ہوں اس چیز کا، ٹھیک ہے. میں تو انکار کر رہا ہوں، ہم شیعہ تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. میں نے مثال دی ہے. مثال پیش کرنے والا دلیل پیش نہیں کرتا. منکر جو ہوتا ہے وہ دلیل پیش نہیں کرتا. آپ نے میری مثال کا انکار کیا ہے، یا تو آگے چلیں یا تو پھر دلیل پیش کریں. کس دلیل کی بنیاد پر آپ میری مثال کا انکار کر رہے ہیں؟ برادر عزیز، میں ویسے منکر ہوں، مثال منکر نے پیش کی ہے. منکر جو مثال پیش کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی مثال ہو اس پر منکر کیسے دلیل دے گا؟ اب جو مثال کا انکار کر رہا ہے یا وہ دلیل پیش کرے گا یا تو پھر آگے بات کرے گا. اگر دلیل پیش کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو قبول کروں گا. اگر دلیل پیش نہیں کرتے ہو پھر آگے بات کرو برادر عزیز. اور بہت وقت آپ نے ضائع کیا میرا. برادر عزیز، اصول مناظرہ ہے، یہ پہلے صدر معین کرنا ضروری تھا، جو ہم نے نہیں کیا. بات ختم ہے، آگے بات بڑھے گی. یہاں تو آپ عکس کتاب کا لگائیں کہ میری مثال غلط ہے. اگر عکس کتاب کا نہیں لگا سکتے پھر آگے بات کریں. میں نے بات کو ہی ختم کر دیا ہے. یا کتاب کا عکس دیں، میں قبول کر لوں گا. اگر کتاب کا عکس نہیں دیتے پھر آگے بات کریں. 2 لفظوں میں نے بات ختم کر دی ہے. ضد آپ کر رہے ہیں، میں نہیں ضد کر رہا. برادر عزیز، صدر مناظر کب ہوگا؟ صدر مناظر کو کب معین کیا جائے گا؟ پہلے مجھے یہ تو اصول پیش کر کے دکھائیں کہ شرائط کے بعد میں، دعویٰ کے بعد میں، جواب دعویٰ کے بعد میں بات چل رہی ہو پھر صدر مناظر کو معین کیا جائے. یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟ اصول مناظرہ سے آپ واقف ہیں یا نہیں واقف ہیں؟ صدر مناظر کو معین کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جہاں سے آیا صدر مناظر کو معین کر دیا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو ضد کر ہی نہیں رہا ہوں. میں نے کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میری مثال غلط ہے. اگر میری مثال غلط ہے آپ کے مطابق تو آپ دلیل پیش کریں. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر آگے چلیں، آگے بات کریں. میں تو ضد نہیں کر رہا ہوں. تمام گروپ والوں کو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے مثال دی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اہل سنت والے بیان کرتے ہیں کہ حد تواتر تک روایات پہنچی ہیں جو تعریف قرآن پر مبنی ہے. اب اہل سنت برادر عزیز کہتا ہے کہ یہ مثال غلط ہے. اگر یہ مثال غلط ہے تو برادر عزیز آپ کوئی کتاب کا عکس لگائیں، مجھے دکھائیں کہ میری مثال غلط ہے. اگر میری مثال غلط ہوگی تو میں اسی وقت کہوں گا کہ میں شیعہ چھوڑ کر سنی ہو جاتا ہوں. میری مثال اگر غلط ہے تو برادر عزیز بغیر دلیل کی آپ کیسے بات کرو گے؟ یعنی آپ کے پاس دلیل بھی نہ ہو کہو کہ منکر غلط ہے. جس طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، کل آپ کہو کہ شیعہ جو اللہ کو نہیں مانتے، کل آپ کہو کہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے، کل آپ کہو کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، کل آپ کہو کہ شیعہ فلاں فلاں کو نہیں مانتے. تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے برادر عزیز. ہر بات پر دلیل ہونی چاہیے.
آپ فقط یہ عکس پیش کریں کہ شیخ محمد حسن نے جو مثال دی ہے یہ مثال غلط ہے. میں تمام باتوں کو چھوڑ رہا ہوں. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام مدد. تمام دوست اس عبارت کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر موجود ہے کہ تمام کے تمام مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو موجود ہے وہی قرآن مجید ہے جو اللہ نے نازل کیا، اور اس قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کی ہے. اللہ محافظ ہے اس قرآن مجید کا، اللہ حفاظت کرنے والا اس قرآن مجید کا. اب برادر عزیز یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے. آپ خود آگے دیکھیں. یہاں پر اہل سنت برادر عزیز کہہ رہا ہے کہ آپ مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں. میں نے اوپر کہا کہ تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. یہاں پر برادر عزیز کہہ رہا ہے کہ آپ مسلمانوں میں سے شامل نہیں ہیں. آگے دیکھیں دلائل. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مخالف کی زبان سے نکل جاتا ہے اور مخالف کبھی کبھی دلائل ایسے پیش کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مخالف کی ہی شکست ہو جاتی ہے. تو برادر عزیز نے یہ عکس پیش کر کے ثابت کر دیا. یہاں پر موجود ہے کہ تمام تر مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ قرآن مجید جو موجود ہے اس کی حفاظت اللہ نے اٹھائی ہے. اب جو بھی تعریف قرآن کا قائل ہوگا وہ کافر ہے. والسلام.
یہ اہل سنت برادر عزیز نے مثال دی ہے، ایک آدمی کہے کہ فلاں نے میری چوری کی ہے تو یہ ثابت کرو، ٹھیک ہے، تو ثابت چور کرے گا یا کہنے والے کے ذمہ گواہ دینے ہوں گے۔ اب یہ مکمل جو ہیں ایک قاضی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ میں نے نیچے وضاحت کی ہے لیکن پھر بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ قاضی کے پاس اگر کوئی فیصلہ آئے زید اور عمر کا، کہ زید کہے کہ عمر نے چوری کی ہے، اب یہاں پر قاضی کے اوپر لازم بنتا ہے کہ زید سے دلائل طلب کرے گا۔ بھائی آپ نے دعویٰ کی ہے کہ عمر نے چوری کی ہے تو آپ اپنی دعویٰ پر دلائل دیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ مثال پر دلائل نہیں ہوتے، دعویٰ پر دلائل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مثال دیتا ہے تو مثال پر تو دلائل نہیں ہوتے ہیں، وہ تو عمومی طور پر مثال بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر دعویٰ کی بات ہو رہی ہے، یہ قاضی اور جو دعویٰ کرتا ہے اس کا اور منکر کا معاملہ ہے۔ جو ہمارا مناظرہ چل رہا تھا وہ قاضی پر مشتمل نہیں تھا، دو مناظرین کے درمیان میں یہ مناظرہ مشتمل تھا۔ اب برادر عزیز کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، نیچے میں نے وضاحت کی، تمام دوست دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ شیعہ بالکل مسلمان نہیں ہے۔ میں نے اوپر کہا تھا کہ شیعہ مسلمان ہے، جیسے آپ نے عکس بھیجا وہاں پر موجود تھا کہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ تحریف قرآن نہیں ہوا، یہ قرآن مکمل ہے، کامل ہے، جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، کہا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا ہے کہ میں نے کہا شیعہ مسلمان ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ برادر عزیز کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، شیعہ مسلمان نہیں ہے۔ آگے میں نے دلائل دیے ہیں وہ دیکھیں۔ اہل حدیث کے مطابق شیعہ امت محمدی میں سے علیحدہ نہیں ہے۔ اہل حدیث کے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے شیعہ کے حق میں یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ وہ امت محمدی سے خارج ہیں، کافر ہیں، ایسا کہیں کبھی بھی نہیں کہا۔ ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، یہ تمام اکثر دوست دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر موجود ہے کہ مسلمانوں میں سے اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، مالکی، شافعی، حنبلی، شیعہ سبھی مسالک کے لوگ شامل ہیں، یعنی مسلمان اسلام میں یہ سب کے سب شامل ہیں، مسلمان ہونے میں یہ سب کے سب شامل ہیں۔ جس طریقے سے دیوبندی، بریلوی اہل حدیث شامل ہیں، اسی طریقے کے مطابق شیعہ بھی مسلمان ہیں۔ یہاں پر موجود ہے کہ ابان بن تغلب بن، جو شیعہ مذہب کا راوی ہے، جو کوفے کا رہنے والا ہے، اور علماء اہل سنت نے اور اس کتاب کے مصنف نے اس کو صحیح کہا ہے اور سچا کہا ہے، صادق کہا ہے، ٹھیک ہے، جو شیعہ راوی ہے، جس کی وضاحت میں نے مکمل نیچے کی ہے، بس عکس دکھا رہا ہوں تمام لوگوں کو۔ امام حاکم کے مطابق مسلم میں اکثر شیعہ راوی ہیں، ٹھیک ہے، اور کم از کم 30-35 سے زیادہ جو ہیں شیعہ راوی ہیں، اور بہت ساری روایات شیعہ راویوں نے کی ہیں، جو میں نے پڑھا ہے 30-35۔ ویسے بہت سارے شیعہ راوی ہیں جن کی روایات مسلم میں موجود ہیں، بخاری میں موجود ہیں، سنن ماجہ میں موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، یعنی 170-80 راوی شیعہ اہل سنت کی کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں، معتبر کتابوں میں، سیاستہ میں۔
یہ اہل سنت برادر عزیز نے عکس بھیجا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے۔ اب کہاں سے عکس بھیجا ہے؟ ہمیشہ اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ مخالف کی کتاب سے دلائل پیش کرتا ہے، یعنی اہل سنت برادر نے دعویٰ کیا تھا شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، تو مخالف کی کتاب یعنی شیعہ کو کتابوں سے حوالے بھیجتے ہیں، تو اس نے شیعہ کتاب نہیں اہل سنت کی کتب سے حوالے بھیجے، جبکہ پہلے میں اہل سنت کی کتب سے ثابت کر چکا تھا کہ شیعہ مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر برادر عزیز نے اقوال ذکر کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ علماء کے اقوال مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل علماء کرام ہیں، بعض کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں شیعہ حقیقی، اس وقت جو شیعہ موجود ہے وہ اصلی شیعہ ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، وہ وہی اقوال ہی ہیں۔ یہاں پر یہ میں نے دوبارہ عکس پیش کیے ہیں کہ میں نے کہا کہ اہل سنت کے علماء کرام کے عقائد کے مطابق شیعہ کافر نہیں ہیں، انہوں نے کبھی کفر کی فتویٰ نہیں لگائی ہے، شیعہ مسلمان ہیں جس طریقے سے دیوبندی بریلوی بھی مسلمان ہیں، لیکن برادر عزیز یقین نہیں کر رہا ہے، ان کی کتب سے عکس دیے ہیں تب بھی یقین نہیں کر رہا، نہ ماننے والی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں نے دیکھا کہ اہل سنت برادر نے کہا تھا کہ شیعہ کافر ہیں، جواباً میں نے دلیل پیش کی اہل سنت کی کتابوں سے جہاں پر موجود ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں، جس طریقے سے اہل سنت والے دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسلمان ہیں، اسی طریقے سے شیعہ مسلمان ہے، شیعہ مذہب کا دوسرا فرقہ ہے، اور شیعہ حضرات جو شیعہ راوی ہیں ان سے اہل سنت والوں نے روایتیں لی ہیں، مسلمی راوی شیعہ موجود ہے، ابان ابن تغلب، اس سے روایتیں لی ہیں، اس کو سکہ مانا ہے، اس کو حجت مانا ہے، اس کی روایتوں کو قبول کیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے شیعہ کافر، بھائی شیعہ کس بنیاد کی طور پر کافر ہیں؟ شیعوں سے تو آپ لوگوں نے روایتیں لی ہیں، کیوں اگر شیعہ کافر تھے تو شیعوں سے روایتیں کیوں لی؟ اگر شیعہ کافر تھے تو اپنی کتب میں صحیح کیوں کہا؟ اگر شیعہ کافر تھے تو سکہ کیوں کہا؟ یہ مکمل میں نے حوالہ لگایا جہاں پر اہل حدیث کا عالم بیان کرتا ہے کہ ہم شیعوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ ہی ہم نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ آگے اہل حدیث کا عالم بیان کرتا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں، جس طریقے سے دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں، یہ مسلمان ہیں، اسی طریقے کے مطابق شیعہ مسلمان ہیں، اور شیعہ مسلمان ایک سب سے بڑا فرقہ ہے۔ شیعہ راویوں سے علماء اہل سنت نے روایات لی ہیں، اگر شیعہ کافر تھے تو پھر روایات کیوں لی ہیں؟ اگر شیعہ کافر تھے روایات کیوں لی ہیں؟ شیعہ علماء کرام سے اہل سنت والوں نے روایات لی ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ میں نے اوپر جواب دیا بھی ہے، لیکن جناب کی عقل شریف میں جناب جو ہے وہ جواب آیا نہیں ہے کہ اس زمانے کے جو شیعہ تھے وہ صرف تفضیلی شیعہ تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے تھے، مانتے ان کو بھی تھے، صرف تفضیلی شیعہ تھے، اس وجہ سے ان سے روایت لی گئی ہیں، اور وہ تفضیلی جو شیعہ تھے وہ مسلمان تھے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ جو ابو بکر عمر کو مانتے ہیں صرف شیخین کو جو ہے حضرت علی کو ان کو فضیلت دیتے ہیں، بس اتنی سی بات کرتے ہیں، وہ صرف تفضیلی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، اور وہ اس زمانے کے تفصیلی تھے۔ اسنا عشری شیعہ، ٹھیک ہے نا، جو ابوبکر عمر کی خلافت کو سرے سے مانتا ہی نہ ہو، بات ان کی ہو رہی ہے۔ جناب اپنے عقل شریف کو تھوڑا سا تیز کریں۔ اس عکس میں موجود ہے کہ علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں جنہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ نبی علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کافر تھا، پھر اللہ نے ہدایت کی، پھر ایمان لایا، پھر ہدایت کی نبی نے لوگوں پر جاری کر دی۔ افسوس، اگر اہل سنت علماء کرام پر بھروسہ ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، وہ کفر کی فتویٰ ہر انسان پر لگا سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، نبی ہو، غیر نبی ہو، امام ہو، غیر امام ہو، جو بھی ہو، کفر کی فتویٰ لگانے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، آپ وہ حوالہ لگائیں جو 160 شیعہ راوی ہیں جو علماء اہل سنت نے روایات نقل کی ہیں، سب کے سب ابوبکر، عمر، عثمان کی خلافت کو مانتے تھے، علی کی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ آپ وہ حوالہ لگائیں، کہاں پر وہ حوالہ ہے؟ یہاں پر تو واضح موجود ہے، شیعہ راویوں سے اہل سنت کے علماء کرام محدثین نے روایتیں لی ہیں، جب بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ شیعہ مسلمان ہے، جس طریقے سے اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی مسلمان ہیں، اسی طریقے سے شیعہ مسلمان ہیں، مکمل عکس موجود ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی اہل سنت کا برادر عزیز کہتا ہے شیعہ جو ہے کافر ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ظلم تو کوئی اور نہیں کرے گا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے حوالہ تفسیر فخر الدین رازی سے بھیجا ہے، جہاں پر موجود ہے کہ اہل سنت والے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کافر مانتے تھے، اللہ نے نبوت دی، اس کے بعد میں نبی کو مانتے تھے۔ اب نبی جو ہے مسلمان کافر نہیں ہے، پہلے نبی کو کافر مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ جو اہل سنت مذہب والے نبی کو کافر مان سکتے ہیں تو شیعہ کون سی بات ہے؟ شیعہ کو تو بار بار کافر کہیں گے۔ میں نے اوپر ثبوت پیش کیا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں، اور شیعہ علماء اکرام کی راویوں، علماء اکرام راوی جو ہے ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے اہل سنت کے علماء اکرام اور محدثین نے۔ والسلام، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جی شیخ حسن نجفی صاحب، یہ آپ کی کتاب تفسیر صافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 33 ہے۔ حوالہ آپ اس طرح دیں، تھوڑا سا عربی عبارت بھی پڑھ کر عوام کو سنائیں تاکہ آپ کی علمی سطح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اس کے اندر لکھا ہے وَأَمَّا اعْتِقَادُ مَشَائِخِنَا فِي ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ مِنْ سِكَّةِ الْإِسْلَامِ محمد بن یعقوب القلینی طاب ثراه۔ بہرحال ہمارے مشائخ کا اعتقاد اس میں ظاہر ہے، من سکت الاسلام محمد بن یعقوب کلینی، جس میں کون ہے؟ پہلے محمد بن یعقوب القلینی ہے، طاب ثراه انہا کانا یعتقد التعبیر۔ یہاں پر میں روک کر تمام مومنین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ وہ اقوال لے کر آئیں جو قرآن کے مطابق ہوں، یا وہ روایات لے کر آئیں جو قرآن کے مطابق ہوں۔ اب برادر عزیز نے 2-3 روایتیں بیان کی ہیں جو قرآن کے مطابق ہی نہیں ہیں، قرآن کے موافق ہی نہیں ہیں، جو قرآن کی مخالفت کر رہی ہیں۔ جب روایات قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ روایات حجت نہیں ہوتی۔ اگر اقوال قرآن کی مخالفت کریں تو وہ اقوال حجت نہیں ہوتے ہیں، وہ مردود ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے یہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ روایات وارد ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قائل ہیں تعریف قرآن کی، یہ علماء کرام نے نہیں کہا۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ تعریف قرآن پر روایات جو وارد ہوئی ہیں وہ تواتر کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ روایات جو ہیں وہ تعریف قرآن پر وارد ہوئی ہیں تواتر کے ساتھ۔ اب تواتر کی روایات قرآن کے خلاف ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کو میں نے نازل کیا اور میں محافظ ہوں، قرآن کا میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اب یہ روایات خود قرآن کی مخالفت کر رہی ہیں۔ جب روایات قرآن کی مخالفت کریں تو وہ روایات دیوار پر ماری جاتی ہیں، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو روایات قرآن کی مخالفت کرے ان کو دیوار پر مار دو۔ اب برادر عزیز کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابتدا میں نے یہی بات برادر عزیز کو بولی تھی اور اب تمام گروپ والوں کو سمجھا رہا ہوں۔ فی القرآن کہ بے شک کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے تحریف کا اور نقصان کا، کمی کا۔ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ وہ تفضیلی شیعہ تھے، اس وجہ سے ان سے روایات لی گئی ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور آپ تفضیلی نہیں ہیں،
اور میری جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ کتاب ساتھ رکھ کر اس کی عربی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے عوام کو آپ بتاؤ گے۔ آپ لوگوں کے مطابق نبی نعوذ باللہ کافر تھا پہلے، شیعہ تو ویسے ہی کافر ہوں گے۔ جب تک اقرار نہیں کرو گے شیعہ مسلمان ہیں تب تک آگے بات نہیں ہوگی، والسلام، بات ختم ہے۔ یا امام مسلم پر حکم لگاؤ کہ امام مسلم کافر تھا نعوذ باللہ، کوئی اور حکم لگاؤ امام مسلم پر، پھر آگے بات ہوگی۔ تمام تر اہل سنت والوں پر حکم لگاؤ جنہوں نے 160 شیعہ راویوں سے روایتیں نقل کی ہیں اور ان کو شیعہ کہا ہے، حکم لگاؤ۔ پہلے اقرار کرو شیعہ مسلمان ہیں یا امام مسلم پر حکم لگاؤ، اس کے بعد میں آگے بات ہوگی، والسلام۔ تو امام مسلم نے جو روایات لی ہیں بتا تو رہا ہوں وہ تفضیلی تھے، آپ تفضیلی نہیں ہو۔ آپ تفضیلی بن جاؤ تو میں اقرار کروں گا کہ آپ مسلمان ہو۔ پہلے آپ صرف کہو کہ صرف ابو بکر اور عمر سے یہ افضل ہیں، باقی ان کو میں صحابی مانتا ہوں، اللہ کے نبی کے سچے صحابی تھے، پھر تو میں تجھے کہوں گا کہ تو صرف تفضیلی ہے۔ تو تفضیلی ہے نہیں، وہ تفضیلی تھے، یہ فرق۔ پہلے آپ اقرار کرو شیعہ مسلمان ہیں یا امام مسلم پر حکم لگاؤ کفر کا۔ پہلے اقرار جب تک نہیں کرو گے یا حکم امام مسلم پر نہیں لگاؤ گے آگے بات نہیں ہوگی۔ بغیر تفصیل کے امام مسلم نے روایات لی ہیں، ٹھیک ہے، بغیر تفصیل کے جو شیعہ ہیں، چاہے انہوں نے ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا ہو یا نہ کیا ہو، بغیر تفصیل کے روایتیں لی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک اقرار نہیں کرو گے تب تک آگے بات نہیں ہوگی۔ پہلے آپ کو اقرار کرنا ہوگا کہ شیعہ مسلمان ہیں یا امام مسلم پر کفر کا فتویٰ لگانا ہوگا، پھر آگے بات ہوگی، والسلام۔ اس سے جا کر اپنی عوام کو دھوکہ دیں، سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے نا، عوام کو اپنی کو دھوکہ دیں، اچھی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تفضیلی شیعہ تھے، آپ تفضیلی نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ اثنا عشریہ ہو۔ میں نے جو اوپر حوالہ جات اوپر میں حوالے بھیج چکا تھا جہاں پر موجود تھا شیعوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے علماء اہل حدیث کے مطابق، اور علماء اہل سنت یہ فرما رہے تھے کہ شیعہ مسلمان ہیں جس طریقے سے دیوبندی، حنفی وغیرہ مسلمان ہیں۔ یہاں پر تفضیلی غیر تفضیلی کی بات نہیں تھی، اسماعیلی غیر اسماعیلی کی بات نہیں تھی، فقط لفظ شیعہ تھا۔ شیعہ مسلمان ہیں، بات ختم ہے۔ اہل سنت کی گھر کی کتب سے حوالے دے چکا تھا، لیکن یہ نہیں مان رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ رٹی ہوئی بات ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے، تفضیلی تفضیلی تفضیلی، جبکہ وہاں پر موجود تھا کہ شیعہ مسلمان ہیں، بات ختم ہے، چاہے تفضیلی ہو غیر تفضیلی جو بھی ہو، شیعہ مسلمان ہیں۔ بھیجے ہیں، 1400 صدیوں کے علماء کے فتویٰ جات آپ کو بھیج چکا ہوں۔ اس کے بعد 1000 علماء کا دستخط شدہ فتویٰ پاس موجود ہے جو بنوری ٹاؤن کراچی سے چھپتا ہے، متفقہ فیصلہ اثنا عشریہ کے بارے میں، متفقہ فیصلہ 1000 مفتیان اکرام کے اوپر دستخط موجود ہیں، بنگلہ دیش اور تمام عرب ممالک کے بھی اس کا دستخط موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، میں کہ عوام کو دھوکہ دوں گا؟ عوام نے خود نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے نعوذ باللہ نبی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ نبی پہلے کافر تھا، پھر اللہ کی ہدایت ہوئی، پھر جو ہے دین بتانے لگا۔ پھر آپ لوگوں نے شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ شیعہ کافر تھے۔ اب جب میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ شیعہ مسلمان ہے اور شیعہ راویوں سے اہل سنت کے محدثین نے روایتیں نقل کی ہے، تو اب کہتے ہو کہ شیعہ وہ نہیں ہے۔ عجیب ہے، یہ آپ مذاق کر رہے ہو، یہ مناظرہ کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، مشکری ہے۔ یہ گروپ مشکری کے لیے نہیں بنایا گیا، مناظرے کے لیے ہے۔ میں نے ثبوت پیش کر دیا تو بات ختم ہے۔ پہلے آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ شیعہ مسلمان ہیں یا امام مسلم پر کفر کا فتویٰ لگانا پڑے گا کہ امام مسلم بھی شیعوں کے ساتھ کافر ہو گیا تھا، اسی لیے روایتیں لی ہیں، اور تمام تر سنی کافر ہو گئے تھے اسی لیے شیعوں سے روایتیں لی ہیں۔ یہ کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یہ لکھی ہی کتاب اس وجہ سے لیے گئی ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے۔ پوری کتاب بھری پڑی ہے، اسی موضوع پر کتاب ہے، حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی کی کتاب ہے فی تحریف کتاب رب۔ نف کا لفظ بھی صحیح پڑھنے برادر عزیز کو نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری بھی اسی موضوع پر ہے جناب علی، اس کے صفحہ نمبر 32 یہ لکھا ہوا ہے وَعَنْ كَثِيرٍ مِّن قُدَمَاءِ الرَّوَافِضِ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي عِندَنَا لَيْسَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قدیم روافض کا یہ کہنا ہے کہ بے شک یہ وہ قرآن نہیں ہے اب جو اس وقت ہمارے پاس۔ یہ کتاب فصل الخطاب، تمام دوستوں نے دیکھا
کہ اس نے کہا ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے تعریف قرآن پر، حتیٰ کہ بخاری کی جو شرح کی گئی ہے اس میں بھی تعریف قرآن پر روایات موجود ہیں کہ جناب عمر نے تعریف قرآن کا قائل تھا۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتاب سنن ابن ماجہ میں روایات موجود ہیں کہ تعریف قرآن پر کہ جناب ابو بکر عمر تعریف قرآن کا قائل تھا اور جناب اماں عائشہ تعریف قرآن کی قائل تھی۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں تعریف قرآن پر روایات موجود ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ شیعہ کتاب لکھی گئی ہے تو سنت کتاب میں نہیں ہے، سنت کتاب میں روایات شیعہ سنت دونوں کتابوں میں روایات موجود ہیں۔ اب جو شیعہ کتابوں میں روایات موجود ہیں تو ہم نے تو ایک اصول جاری کر دیا، جو شیعہ کتابوں میں روایات موجود ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، اسی لیے حجت نہیں ہے۔ یہ وہی کتاب ہے فی فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب، ٹھیک ہے نا؟ اس کی صفحہ نمبر 251 پر یہ عبارت موجود ہے، الاخبار واردۃ فی مورد المخصوصۃ من قرآن الدلالۃ علی تغییرہ بعض الکلمات والآیات والسور بإحدى السور متقدمۃ وہی کثیرۃ جدا حتی قال السید نعمت اللہ الجزائری فی بعض مؤلفاتہ کما تمام دوستوں نے دیکھا یہاں پر اولاً تو برادر عزیز عبارت جو ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے، عربی کی نلذی لفظ ہی نہیں ہے، نلذی لفظ لے رہا ہے، لفظ نہیں ہے، تو اولاً تو عربی برادر عزیز خود غلط پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں روایات وارد ہوئی ہیں تعریف قرآن پر۔ یہی تو میں نے ابتدا میں بولا تھا کہ تعریف قرآن پر روایات وارد ہوئی ہیں تواتر کے ساتھ، جو روایات حجت نہیں ہے، جو قرآن کے خلاف ہیں۔ اب جو روایات قرآن کے خلاف ہوں گی وہ حجت ہی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، رسول خدا کا فرمان ہے، جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ حجت نہیں ہے۔ امام آگے فرماتا ہے کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ حجت نہیں ہے، ان کو دیوار پر مار دیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو میں نے ہر وائس میں اس کو سمجھایا تھا، اس کے باوجود اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں پر عربی غلط پڑھ نلذی بیان کر رہا ہے، نلذی لفظ نہیں ہے، الذی کو نلذی پڑھ رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام گروپ والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس برادر عظیم نے شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جب میں نے اہل سنت کی کتاب کو ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں اور شیعہ راویوں سے اہل سنت علماء کرام اور محدثین نے روایتیں نقل کی ہیں، جیسے کہ امام مسلم ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے اقرار کرے کہ شیعہ مسلمان ہیں، اس کے بعد میں آگے بات ہوگی۔ یا امام مسلم پر حکم لگائے کہ شیعوں کے ساتھ امام مسلم بھی کافر تھا، اور جن علماء کرام نے روایتیں لی ہیں اور محدثین نے روایتیں لی ہیں، تمام تر محدثین علماء کرام یہ ہے میرات العقول، ملا باقر مجلسی نے اصول کافی کی شرح لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 525۔ یہ جو موثق کا لفظ نظر آ رہا ہے نا، یہ اس حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے جو حدیث ہے نا، وہ 17,000 قرآن پاک کی آیات تھیں۔ باب النوادر کی آخری جو روایت ہے، یہ بھی باب النوادر ہے، اس کی آخری روایت میں، ٹھیک ہے، 28 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے موثق، ادھر بھی موثق کا لفظ لکھا، وہ 17,000 آیات کے تحت یہ روایت صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اس کے اندر کہتا ہے کہ وَعِنْدِي أَنَّ الْأَخْبَارَ فِي هَذَا الْبَابِ مُتَوَاتِرَةٌ مَّعْنًا، میرے نزدیک اس باب کی جو خبریں ہیں وہ متواتر درجے کی ہیں۔ عوام کو دھوکہ دیں اور تھوڑی عربی عبارت پڑھ کے کبھی عوام کو سنائے نا۔ یہاں پر
برادر عزیز نے اولاً تو عربی غلط پڑھی، پہلے بھی اس نے عربی غلط پڑھی تھی، الذی کو نلذی پڑھ رہا تھا، یہاں پر برادر عزیز نے عربی جو ہے غلط پڑھی، مجھے کہہ رہا ہے کہ عربی پڑھو، خود عربی غلط پڑھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ یہاں پر روایات کی بات ہو رہی ہے، علامہ مجلسی بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ متواتر روایات وارد ہوئی ہیں، روایات تواتر کے ساتھ وارد ہوئی ہیں تعریف قرآن پر، جو روایات قرآن کے خلاف ہیں، جو حجت نہیں ہے، یہی شیعوں کا عقیدہ ہے۔ جو روایات تواتر کے ساتھ وارد ہوئی ہیں وہ قرآن کی آیات کے خلاف ہیں، جو حجت نہیں ہے، جہاں پر اللہ نے فرمایا ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب برادر عزیز کو کون سمجھائے؟ پھر وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں جناب، آپ نے دوبارہ چیزیں بھیجنے کی، یہ جب اوپر بھیج چکے ہیں تو اب نیچے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ وہ تفضیلی شیعہ تھے۔ اس طرح کے شیعہ جو آج کل موجود ہیں اور تقیے کی چادر سے باہر آ چکے ہیں اور شرعام تبرہ کرتے ہیں، ان شرعام تبرہ کرنے والے اس زمانے میں نہیں تھے، وہ تفضیلی تھے، اس کا جواب دے چکا ہوں، تب روایات لی گئیں۔ جب تک اقرار نہیں کرو گے کہ شیعہ مسلمان ہیں، یا یہ نہیں بولو گے کہ امام مسلم کافر تھا اور تمام تر محدثین علماء اہل سنت کافر تھے، تب تک آگے بات نہیں ہوگی۔ میں نے اب بار بار سینڈ کرتا رہوں گا جب تک اقرار نہیں کرو گے۔ آپ نے جواب مجھے نہیں دیا ہے، آپ کے گھر کی کتابوں سے میں نے پیش کیا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں اور شیعہ مسلمان ہیں، اور ان شیعوں سے روایتیں اہل سنت والوں نے لی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر کی کتابوں سے میں نے عکس لگائے۔ میں نے اپنے گھر کی 1400 صدیوں کے علماء کے فتاوی جات گروپ کے اندر بھیجے ہیں، 14 صدیوں کے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اب آپ مجھے سولی پر لٹکائیں کہ اقرار کر، تو یہ اقرار تب بھی نہیں ہو سکتا جب آپ کا عقیدہ اس طرح کا ہے، اور اس